اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں معارف امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ آج 46 نمبر درس ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے والد بزرگوار سے اور مولا متقیان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کو نقل کرتے ہیں کہ قال اللہ عز وجل قسمت فاتحة الكتاب بینی و بین عبدی فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل جلالہ بدع عبدی باسمی وحق علی ان اتمم له اموره وابارک له في احواله فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل جلاله حمدني عبدي وعلم ان النعم التي له من عندي وان البلايا التي دفعت عنه فبطولي اشهدكم اني اضيف له الى نعم الدنيا ونعم الآخرة وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل جلاله شهد لي عبدي أنا الرحمن الرحيم أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه ولا أزلن من عطائي نصيبه فإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل جلاله أشهدكم كما اعترف أني أنا مالك يوم الدين لأسحلن يوم الحساب حسابه ولا تجاوزن عن سيئاته فإذا قال إياك نعبد قال الله عز وجل صدق عبدي إياي يعبد أشهدكم لأصيبنه على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته لي فإذا قال وإياك نستعين قال الله عز وجل بي استعان عبدي والتجأ إلى أشهدكم لأعيننه على أمره ولا أغيثنهم في شدائده ولا آخذن بيده يوم نوائبه فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله عز وجل هذا عبدي ولعبدي ما سأل فقد استجبت لعبدي وعطيته ما عمل وآمنته مما منه وجل قال وقيل لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم أهي من فاتحة الكتاب فقال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأها ويعدها آية منها ويقول فاتحة الكتاب هي السبع المثاني۔ روایت کا حوالہ کتاب عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300۔ امام حسین علیہ السلام اپنے والد بزرگوار سے اور وہ رسول خدا سے اور رسول خدا اللہ تبارک و تعالی کے احادیث قدسی میں سے یہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اس طرح سے کہ اس کا آدھا میرا اور بقیہ آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے جو بھی چاہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس سب کچھ موجود ہے، کیونکہ جب بندہ کہتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا ہے تو اس کا مجھ پر یہ حق بنتا ہے کہ میں اس کے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں اور مختلف حالات میں اسے برکت عطا کروں۔ اور جب میرا بندہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بڑی خوشی سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ میری جانب سے ہے، لہٰذا میں اس کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور کر دوں گا، اور تم لوگ بھی اے ملائکہ گواہ رہنا کہ اس کی دنیاوی نعمات کے علاوہ اخروی نعمات میں بھی اضافہ کر دوں گا، اور اس کی آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دوں گا جس طرح اس کی دنیاوی مشکلات کو دور کیا۔ اور جب میرا بندہ مجھے رحمان و رحیم کہہ کر یاد کرتا ہے تو میں تمہیں گواہ قرار دے کر کہتا ہوں کہ میں رحمان و رحیم ہوں، لہٰذا میں تم لوگوں کو گواہ قرار دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں اپنی رحمت کو اس کے لیے فراوان کر دوں گا اور اپنی عطا سے اس کے حصے میں اضافہ کر دوں گا۔ اور جب میرا بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ جس طرح میرے بندے نے یہ اعتراف کیا ہے کہ میں مالک روز جزا ہوں، تو اس دن میں اس کے حساب و کتاب کو آسان کروں گا اور اس کے گناہوں کو سے درگزر کروں گا۔ اور جب میرا بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بے شک میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں اے ملائکہ کہ اسے ایسی جزا دوں گا کہ اس کے مخالفین اس کی جانب سے میری پرستش کرنے کے نتیجے میں اس پر غبطہ کھائیں گے۔ اور جب میرا بندہ وہ ایاک نعبد کہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں تم کو گواہ قرار دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں اس بندے کی ضرور مدد کروں گا اور اس کی سختیوں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا۔ اور جب میرا بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک کی تلاوت کرتا ہے تو میں تمہیں گواہ قرار دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ جو بھی وہ مجھ سے طلب کرے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جس سے اسے خوف ہوگا میں اسے اس سے محفوظ رکھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔